اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. وهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا ولهم عذاب عظيم موجع في الآخرة. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو اللہ کے فرمان سے اعراض کرتا ہے. یعنی جو آدمی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے. اور جو آدمی ہدایت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے قرآن سے رخ پھیرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے. اور جو آدمی اس غفلت میں پڑا ہے جو اللہ نے اپنے رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ، اس کا ارادہ ہی نہیں ایمان کا جو اللہ نے بھیجا ہے. فَهَذَا الْجِنسُ مِنَ النَّاسِ، ایسے لوگوں کو لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ، اللہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت ہی نہیں دیتے، اللہ قرآن کی طرف ہدایت ہی نہیں دیتے، اللہ اپنے رسولوں کے فرمان کی طرف ہدایت ہی نہیں دیتے. تو یہ ایک کھلی بات ہے سمجھنے والی کہ اگر ایک آدمی مریض ہے، وہ اپنا علاج کرانا ہی نہ چاہے تو ڈاکٹر کیوں توجہ دے؟ جب مریض اپنی بیماری کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ مریض ڈھونڈتا ہے ڈاکٹر، اور پھر ڈاکٹر کے کہنے پہ عمل کرتا ہے تو اللہ بھی شفا عطا فرماتا ہے. اسی طرح یہ روحانی بیماری ہے. تو جو لوگ ایمان ڈھونڈتے ہیں، جو لوگ ہدایت تلاش کرتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت کے رستے کھول دیتے ہیں. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نہ قرآن کی توجہ، نہ حدیث پر توجہ، نہ اللہ کے رسول کی طرف توجہ، اللہ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتے. بلکہ پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں، ہدایت ان کے دل میں آتی ہی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو آپ روز نماز کے لیے کہیں، ان کے دماغوں میں بات ہی داخل نہیں ہوتی. روزانہ آپ ان کو نصیحت کریں کہ بھائی نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، کفر اسلام کا فیصلہ ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ضروری ہے، ان کے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے. تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ ہدایت کے راستے بند کر دیتے. ہمیشہ اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے، لیکن آپ ایک اچھا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، عزت والا ہو، وقار والا ہو، آج تمہیں ہدایت کرے تم نہ سنو، پھر وہ کب تک تمہیں ہدایت کرے؟ اس لیے اللہ پھر اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیتے تھے: ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. میرا محبوب، جو لوگ کفر میں پڑے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان چھوڑ دیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اسی لیے جب سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو توحید کی دعوت دی،
950 سال تک کھل کے چھپ کے مجلس میں واز میں ہر مقام پہ انہیں دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی۔ تو اب اللہ نے وحی بھیجی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ نوح علیہ السلام جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب آپ کی قوم ایمان نہیں لے آئی، چھوڑ دو ان کو بس۔ اب ان کے لیے پھر عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد کریں، اگر آپ ہدایت کے متلاشی نہیں، اگر آپ ہدایت ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے، اب دیکھو نا کتنے ہمارے دوست آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، 50,000 1,00,000 خرچ کر کے عمرے کے لیے آتے ہیں، لیکن عمرے کے مسائل کی ان کو ضرورت ہی نہیں، نہ وہ مسائل پڑھتے ہیں، نہ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ علماء کے پاس جاتے ہیں، نہ رجوع کرتے ہیں، بس ہی عمرے پہ جا رہے ہیں، جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کریں گے۔ اور جب یہاں آتے ہیں پھر لوگ احساس ہوتا ہے میں نے صحیح کیا نہیں کیا، اب مسئلہ پوچھتے ہیں، غلطی تو ہو گئی، غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر صحیح معنی میں عمرے پہ آنے والا، حج پہ آنے والا، وہ صحیح نیت سے آ رہا ہے اور اس کو تڑپ ہے، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہر زبان کے علماء موجود ہیں، چلنے سے پہلے کسی عالم جس پر اس کا اعتقاد ہے، جس کو اچھا سمجھتا ہے، کیونکہ عمرے میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا، کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی، کیا جھگڑا ہے؟ عمرہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہے، احرام باندھیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، بال کٹائیں گے، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو چلو کسی عالم کے دربار میں جا کے اس کی خدمت میں بیٹھ کے مسئلہ سمجھنے کہ حضرت میں نے عمرے پہ جانا ہے، کیا طریقہ ہے، احرام کیا ہوتا ہے، میں نے احرام کیسے باندھنا ہے، میں نے احرام کہاں سے باندھنا ہے، میں نے احرام باندھ کے مکے میں پہنچ کے پہلا کام کیا کرنا ہے، وہ باتیں سمجھ لیں گے، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن جب آدمی کی یہ خواہش ہی نہ ہو تو کون ہدایت کرے اس میں؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر ہم بھی ہدایت نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَجْزَاؤُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ثم أخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق۔ اب اس کے بعد اللہ نے کافروں کی تردید کی، جو کافر نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضور پاک جھوٹ بولتے ہیں، حضور پاک خود قرآن بناتے ہیں، حضور پاک کسی سے سیکھ کے بتلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غلط بات ہے کہ اللہ میرا نبی نہ تو بنانے والا ہے نہ جھوٹ بولنے والا ہے، کیونکہ اللہ پہ وہ جھوٹ بولتا ہے جو مخلوق کا سب سے گندا آدمی ہے، اور میرا مدنی تو ساری مخلوق سے اچھا آدمی ہے، ساری مخلوق سے افضل ہے، وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے؟ جھوٹ بولنے والے تو شرار ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے تو اللہ کی مخلوق کے سب سے پھیڑے لوگ ہوتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ تو سب سے افضل ہیں، سب سے اکمل ہیں، سب سے اجمل ہیں، تو اللہ کا نبی تو جھوٹ سے پاک ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ من الکفرۃ والملحدین المعروفین بالکذب عند الناس، وہ کفار ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ پہچانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے۔ میرا نبی محمد مصطفیٰ والرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان اصدق الناس وابرهم واکملهم علما وعملا وایمانا وایقانا معروفا بالصدق فی قومه۔ میرا مدنی محمد مصطفیٰ تو ساری دنیا سے سچا، ساری دنیا سے زیادہ عمل صالح فرمانے والے، ساری دنیا سے کامل، ساری دنیا سے علم میں، عمل میں، ایمان میں، یقین میں کامل، اور اپنی قوم میں بھی سچے ہونے میں معروف ہے۔ سارے مکے والے جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ سچا ہے، حتیٰ کہ حضور کا لقب تھا الصادق الامین، سچ بولنے والا، امانت پالنے والا۔ وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لا یشک فی ذلک احد منہم بحیث لا یدعی بینہم حیث لا یدعی بینہم الا بالامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندہ مکے میں کسی کو شک ہی نہیں تھا میرے مدنی کی صداقت میں، میرے مدنی کی امانت میں، حتیٰ کہ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے
کہ ایک دن ابو جہل لعنت اللہ علیہ، جو میرے مدنی پاک کا سب سے بڑا دشمن، وہ طواف کر رہا تھا، ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ، تو تم جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کمال کی بات ہے، ہمارے تو خاندان سے ہیں، قریش سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابو جہل ایک بات بتاؤ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ، آپ جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے، میں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، وہ سچ کہتے ہیں؟ تو ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا میری بات۔ جب تسلی ہوئی کہ کوئی قریب نہیں ہے تو کہنے لگا محمد الصادق، وہ سچ کہتے، کہنے لگا محمد مصطفیٰ سچ کہتے۔ تو اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ سچ کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی ہم میں پیدا ہوئے ہیں، 40 سال گزارا ہے، جس بندے نے کبھی مخلوق پہ جھوٹ نہیں بولا وہ اپنے خالق پہ جھوٹ بولے گا۔ جو بندوں پہ بھی جھوٹ نہیں بولتے ان کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، تو وہ بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ابو جہل پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ اس نے کہا یہ ہمارا خاندانی جھگڑا ہے، ضد ہے، ہمارا آپس میں مقابلہ ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے ہیں، ورنہ ہیں سچے محمد ولهذا سأل هرقل الملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيما قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، فقال هرقل وما كان الذي ألقى الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل۔ جب بادشاہ روم ملک ہرقل جو تھا وہ روم کا بادشاہ تھا، جب اس نے ابو سفیان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہنے لگا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نبوت کے دعوے کرنے سے پہلے کبھی تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو؟ انہوں نے کہا تھا حضور نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو کہنے لگا جو اللہ کے بندوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ معلوم ہوتا ہے وہ سچا نبی ہے اللہ۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرع صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه۔ اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد حق بات کو سمجھنے کے بعد کافر ہو گیا یعنی مرتد ہو گیا اور اس کفر پہ اطمینان ہے اس کو، ایسے لوگوں پہ اللہ ناراض ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہے کہ وہ ایمان کو پانے کے بعد ایمان سے پھر گئے۔ وَأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے قیامت میں، لِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ ان لوگوں نے دنیا کی محبت کو، دنیا کی لذات کو محبوب رکھا ہے۔ فَأَقْدَمُوا عَلَى مَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الرِّدَّةِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی وجہ سے مرتد ہو گئے، ایمان میں داخل ہو کے پھر کفر کر لیا۔ وَلَمْ يَهْدِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَيُثَبِّتْهُمْ عَلَى الدِّينِ الْحَقِّ، ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت نصیب نہ فرمائی۔ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئیں۔ وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا شَيْئًا يَنفَعُهُمْ، وہ کوئی نفع دینے والی چیز سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ نے ان کی آنکھوں پہ، اللہ نے ان کے کانوں پہ بھی مہریں لگا دی ہیں، وہ صحیح راستہ دیکھ نہیں سکتے، صحیح بات سن نہیں سکتے۔ وَلَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ شَيْئًا، کسی چیز کا فائدہ نہیں۔ وَهُمْ غَافِلُونَ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، أَيْ لَا بُدَّ وَلَا عَجْبَ،
ان من هذه صفته، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، جو لوگ کفر پہ جم گئے، جو لوگ اسلام کو چھوڑ گئے، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں پڑ گئے کہ اصل بھی گیا اور نفع بھی گیا، زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جن لوگوں کا اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا، اپنے اہل و عیال کو بھی برباد کر دیا۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرا لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کے ظلم کے مقابلے پہ زبان سے کلمہ کفر نکال کے اپنی جان بچا لی، لیکن دل میں ایمان پکا ہے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آدمی اس وقت بھی اڑا رہے، سبحان اللہ، یعنی جو لوگ عذاب میں بھی ثابت قدم رہے، ان کے تو پھر درجات ہی بلند ہیں نا، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لیکن اگر باقی کوئی جان بچانے کے لیے ڈر گیا کہ مجھے قتل کر دیں گے، زبان سے کہہ دیا لیکن دل ایمان پہ ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وقد روى اللوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فوافقهم على ذلك مكرها۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب حضرت عمار کو کافروں نے عذاب دیا، جب وہ عذاب برداشت نہ کر سکے تو زبان سے کلمہ کہہ دیا تھا کہ کافر راضی ہو جائے، لیکن دل پہ ایمان تھا۔ حضور کی خدمت میں آ کے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معذور ہو کے یہ کلمہ میں نے کہا ہے لیکن میرا دل اسی طرح ایمان پہ ہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا کہ کوئی حرج نہیں۔ فأنزل اللہ تعالی هذه الآیہ وهكذا قال الشافعی وقتادہ وابو مالک وقال ابن جریر حدثنا ابن عبد العلا قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر بن عبد الكريم الجدري عن ابي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال اخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما ارادوا فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالایمان۔ اس روایت میں آتا ہے کہ جب مشرکون نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ لیا، اس کو عذاب دیا، اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ تولے، تو اس نے کچھ کلمہ کہہ کے اپنی جان بچائی۔ فشکا ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب موقع ملا تو حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کافروں نے ظلم کیا، میں نے ڈر کے مارے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے وہ کلمہ کہا تو تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مطمئنا بالایمان، میرے دل میں ایمان تھا پکا، وہ تو بس میں نے زبان سے کلمہ کہہ دیا، اب اس کے بارے میں کیا؟ تو اللہ نے پھر معاف فرما دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عادوا فعد، حضور نے فرمایا کہ ان حالات میں جان بچانے کے لیے اجازت ہے، جیسے دیکھیں نا کہ آدمی کی جان بچانے کے لیے بعض اوقات مردار کھانے کی بھی اجازت، تو اسی لیے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر اگر زبان سے نکل جائے تو جائز ہے اور اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ واقعی مجبور ہوں اور جبر کرنے والے کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ تمہیں گولی مار دے گا اور تمہیں قتل کر دے گا۔ اگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، تم مجبور نہیں، تو پھر آدمی مرتد ہو جائے گا، پھر اس کو مرتد کی سزا ملے گی۔ رواہ البیہقی بأفضل من ذلك وفیہ انہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلیتہم بخیر۔ انہوں نے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کافروں نے کہا ہم تب مانیں گے جب تم حضور کو گالی دو اور ہمارے خداؤں کی تعریف کرو۔ فشکا ذلك الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما ترکت حتی صبیتک وذکرت آلیتہم بخیر، کہ یا رسول اللہ پھر میں نے آپ کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے خداؤں کی بھی تعریف کی،
قال کیف تجد قلبک، حضور نے فرمایا لیکن تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ قال مطمئنا بالایمان، میرے دل میں ایمان تھا۔ اب میں اگر وہ پھر ظلم کریں تو جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہو۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے ایمان جو ہے وہ دل ہے، اگر دل میں نہ ہو صرف زبان پہ کلمہ ہو تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس لیے کہ ایمان تصدیقا بالقلب و اقرارا باللسان و عملا بالارکان، کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور سارے اعضاء میں اس کا حل ظاہر ہو، پتہ لگے کہ ہاں واقعی یہ مومن ہے۔ اس لیے اگر زبان پہ ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ منافق ہے، اگر دل میں ہے اور زبان پہ نہ ہو وہ بھی کافر ہے۔ دل میں بھی ہو، زبان پہ بھی ہو اور سارا بدن بھی گواہی دے، پھر پکا مومن ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس لیے یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلے گا۔ اب دیکھو نا، آپ ایک پھل لگاتے ہیں، آم کا درخت لگاتے ہیں، اب درخت بڑا ہوتا جائے، شاخیں بہت ہیں، سبزہ بہت ہے، لیکن آم نہیں لگتا۔ آپ کھجور لگائیں لیکن کھجور نہ لگے تو جس درخت کو پھل نہ لگے اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اس ایمان کا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، حضور پر ایمان لائے ہیں، لیکن آپ کے بدن پر، آپ کے چہرے پر، آپ کے لباس میں، آپ کی صورت میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے افعال میں، اقوال میں، اعمال میں حضور پاک کی سنت کی کوئی جھلک ہی نظر نہیں آتی، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ وفي ذلك أنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، یہ آیت نازل۔ فلهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمحجته، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل حتى إنهم ليروا الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله ويأبى عليهم وهو يقول أحد أحد ويقول والله لو أعلم كلمة أغيظكم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں واتفق العلماء، علماء امتی اہل سنت والجماعت اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو کافر پکڑ کے عذاب دیں تو اس کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں، یا تو ایمان پہ جمع رہے اور ہر قربانی دے کہ ایک شہید ہو جائے، یا پھر جان بچانے کے لیے کلمہ کہہ دے تو کوئی اللہ کے ہاں عذاب نہیں ہوگا۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافروں نے کہا کہ تم کفر کرو، اس نے کہا میں کفر نہیں کروں گا۔ اب کہتا ہے کہ کافروں نے کیسے کیسے ظلم کیے، حتیٰ انہم لیروا الصخرۃ العظیمۃ، حضرت بلال کو گرم تپتے ہوئے انگاروں پہ تپتے ہوئے ریت کے پتھروں کے سنگ ریزوں پہ لٹا دیتے اور ایک بڑا پتھر سینے پہ رکھ دیتے، اس حالت میں تڑپاتے اور کہتے کہ اترک، وہ کہتے کہ اب چھوڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، چھوڑ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس حال میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے اور ہر طرف پہ کہتے احد احد احد، میں اس ایک کو مانتا ہوں، تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا۔ اور اس کے بعد حضرت بلال کہتے خدا کی قسم ہے اگر اس کلمے کے علاوہ کوئی اور کلمہ ہوتا جس سے کافروں کو اور غصہ آتا تو میں وہ بھی کہتا، لیکن میں جانتا تھا وہ اسی کلمے سے چڑھتے ہیں، ان کے چڑھ توحید سے ہیں، تو اس لیے میں یہ بار بار کہتا تھا احد احد احد، یعنی عذاب دینے والے تھک جاتے، لیکن حضرت بلال کی زبان سے کفر نہ نکلتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ بیان فرمایا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان فرمایا ہے اس بیوی کا جو فرعون کی بیوی ہے، اندازہ کریں فرعون جیسا ظالم، فرعون جیسا جابر،
جس کو قرآن کہتے ہیں فرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والا. کیا مانا؟ کہ فرعون ایسا ظالم تھا کہ جو آدمی اس کی بات نہ مانتا اور جو آدمی اس کی خدائی کا اقرار نہ کرتا تو اس کو زمین پہ لٹا کے اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں میخیں گڑوا دیتا، یعنی بڑے بڑے میخیں لوہے کی گڑوا دیتا اور اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا. اس حال میں وہ تڑپتے تڑپتے مر گیا. تو اس کی بیوی جو حضرت بی بی آسیہ ہیں علیہ السلام، اس بیوی نے جب اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اور فرعون اور اس کے مذہب اور اس کے طریقے کا انکار کیا تو فرعون اتنا بڑا ظالم ہے کہ اپنی بیوی پہ بھی رحم نہیں کیا، اپنی بیوی کے لیے بھی حکم دیا کہ اسی طرح دیوار سے اس کو چنوا دیا جائے اور اس کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں لگا دی جائیں. ہاتھوں پاؤں میں میخیں لگی ہیں اور بیوی کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اور بیوی کہتی ہے یا اللہ مجھے جنت میں اپنا قرب نصیب فرما دے، اللہ مجھے فرعون کے عمل سے بچا، اللہ مجھے فرعون کے عقیدے سے بچا اور مجھے جنت نصیب فرما. حتیٰ کہ مفسرین رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن بی بی اسی حالت میں ہے، میخیں لگی ہوئی ہیں اور بی بی پر ایک بہت بڑا پتھر جو ہے اوپر لٹکایا گیا کہ اگر تم فرعون کو خدا نہیں مانو گی تو یہ پتھر تمہارے اوپر گرا کے کچل دیا جائے گا. اچھا، اور بیوی جو ہے وہ اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں نے اپنی بندی کی دعا قبول کر لی ہے، پردے ہٹا کے جنت دکھا دو، اس کو گھر دکھا دو اپنا جنت. تو جنت کے پردے ہٹا دیے گئے اور بیوی نے جب محل دیکھا تو بیوی ہنسنے لگی. تو فرعون کہنے لگا دیکھو پاگل ہو گئی ہے، ہم مار رہے ہیں وہ ہنس رہی ہے. اب اس کو کیا پتا کہ وہ کیوں ہنس رہی ہے؟ وہ تو یہ سمجھا نا کہ بس دماغ چل گیا ہے اور ہنس رہی ہے. حالانکہ اللہ نے ان کو زندگی میں محل جو ہے دکھلا دیا. اور پھر کتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت والے دن جب سرکار دو جہاں جنت میں جائیں گے تو بی بی آسیہ جو ہیں وہ پھر زوجہ بنے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ بی بی آسیہ اور بی بی ام کلثوم ان دو سے قیامت میں حضور کی شادی ہو. تو بعد نے فرمایا ہے کہ بی بی آسیہ اور اس کے بعد بی بی مریم، لیکن صحیح روایات میں بی بی ام کلثوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن، تو ان سے بھی شادی ہوگی. اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا، جب آپ کی سکرات کا وقت آیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ خدیجہ تم کو اللہ جنت نصیب فرمائیں گے تو جنت میں تمہاری سوکنیں ہوں گی تو ان کو میری سلام کہہ دینا. تو بی بی خدیجہ نے کہا رسول اللہ حل تزوج قبلی، مجھ سے پہلے بھی آپ کی کوئی شادی ہے؟ تو حضور نے فرمایا آپ سے پہلے تو نہیں ہے لیکن جنت میں ہوگی میری شادی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بی بی صاحبہ نے مبارک پیش. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان پہ جمے رہیں تو سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ حبیب بن زید الانصاری لما قال له مسيلمة الكذاب اشهد ان محمد رسول الله ويقول نعم ويقول وتشهد اني رسول الله ويقول لا اسمع فلم يزل يقطع اربا وهو ثابت على ذلك. اور مفسر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت حبیب ابن زید الانصاری یہ صحابی ہیں محمد مصطفیٰ، ان کو مسیلمہ بن الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ یہ یمامہ کے علاقے کا تھا، تو اس بدبخت نے ان کو قید کر لیا. تو جب یہ قید ہو گئے حضرت حبیب ابن زید الانصاری تو اب مسیلمہ ان کو عذاب دیتا اور کہتا پوچھتا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے؟
تو حضرت حبیب کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، واقعی محمد اللہ کے رسول. وہ کہتا ہے تشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب کہتے لا اسمع، میں سنتا نہیں کیا کہہ رہے ہو تم، میں نہیں سنا کیا کہتے. اس نے حکم دیا کہ ایک ایک ہاتھ عضو کاٹا جائے، ہاتھ کاٹو پھر کاٹو پھر کاٹو پھر کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، زندہ انسان کو کھڑے ہوئے کو کاٹو. کاٹتے کہتے ہو، کہتا میں نہیں جانتا تم کون ہو، میں سن ہی نہیں رہا تم کیا کہہ رہے ہو. وہ کہتا اچھا گواہی دے تو کہ ان محمد رسول اللہ. وہ کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن زبان پہ کفر کا کلمہ نہیں گیا. یہی بات ہے نا میرے بھائی کہ آج دنیا میں آپ آج میڈیا پہ، اخبارات میں، کتابوں میں، جرائد میں پڑھیں کہ مسلمانوں پہ کس قدر ظلم و ستم، یعنی انواع من العذاب. مسلمانوں کو وہ عذاب دیے جا رہے ہیں جو ابو جہل کے دماغ میں نہیں آئے ہوں گے، فرعون کے دماغ میں نہیں آئے ہوں گے، نمرود کے دماغ میں نہیں آئے ہوں گے، جو تاتاریوں کے دماغ میں نہیں آئے ہوں گے، جو ظالموں کے دماغ میں بھی نہیں آئے ہوں گے، وہ عذاب دیے جا رہے ہیں. لیکن مسلمان پھر بھی ثابت ہے. یہ بات ہے جس نے کفر کو ہلا کے رکھ دیا ہے. وہ کہتے بات کیا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد پورے یورپ میں سب سے زیادہ، یعنی اس وقت آپ دنیا سے کونے کونے سے اللہ کا قرآن انگریزی ترجمے کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، اور کنٹینر کے کنٹینر، لیکن جاتی ہے اور دوسرے دن دکان میں ایک کتاب نہیں. کافر لے کے پڑھ رہا ہے کہ ہے کیا کہ یہ کمزور بھوکھی ننگی قوم، نہ جن کے پاس دولت ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ علم ہے، نہ زراعت ہے، نہ ان کے پاس کوئی صنعت ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز جس کی قدر کی جا سکے، لیکن یہ اپنے دین پہ ایسے پکے کیسے ہو گئے؟ چیز کیا ہے جس نے دین پہ جمایا ہے؟ کفر حیران ہے، پریشان. اسی لیے قرآن حدیث تو بہت بڑا علم ہے نا. افسوس تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو اپنے مفکرین، اپنے شعراء، اپنے ادیب جو ہیں ان کو بھی نہیں پڑھا ہے. اسی لیے علامہ اقبال دیکھیں اس نے لکھا تھا کہ بات کیا تھی کہ نروم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے. صحابہ جو تھے کیا تربیت کوئی باقاعدہ فوج تھی، کوئی ٹریننگ تھی ان کے لیے کوئی اکیڈمی تھی، ان کے لیے کوئی علم کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی. اونٹ چرانے والے حضرت عمر وادی سے گزر رہے تھے، اونٹ سے اترے اور 2 رکعت پڑھی اور رونے لگے، روتے روتے آپ کی داڑھی پی گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت عمر کیا بات ہے؟ کہنے لگے اسی جگہ میں اونٹ چراتا تھا، آج میں خلیفہ رسول اللہ بن کے گزر رہا ہوں. انہی وادیوں میں اونٹ چراتا تھا. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، کبھی میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مکے کا سردار بن جاؤں گا، اور آج مجھے اللہ نے خلیفہ رسول اللہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اور وزیر النبی المصطفیٰ اس مقام پہ اللہ نے پہنچایا ہے. یہ تو سوچ ہی نہیں تھی، تصور بھی نہیں. یعنی آپ اگر صحابہ کی زندگی پڑھیں نا، افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم مسلمان اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ یہ بتائیں، ایمان سے کہیں، دنیا کی ساری تاریخ ڈھونڈ ڈالیں. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، کلک کریں اور ساری دنیا کے معلومات لے لیں. مجھے دنیا میں آپ کوئی عامر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پی ایم، کوئی سی ایم، کوئی لیڈر، کوئی قائد ایسا دکھا سکتے ہیں جو دریا کو آرڈر جاری کرے؟
دنیا کی تاریخ میں، تاریخ انسانیت، کہ جو بندہ خط لکھتا ہے من امیر المومنین عمر الى بحر النیل، اے دریائے نیل میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان تجری بامر اللہ، چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں تمہارے بغیر بھی رزق دے سکتا ہے۔ ایسا کوئی مجھے ایک آدمی دکھا دو جس نے دریاؤں کو خط لکھا ہو، مجھے ایک آدمی تاریخ میں بتلا دو۔ یعنی آپ دیکھیں نا جی، پرل ہاربر اور ان چیزوں پہ ایک آدھے آدمی نے قربانی دی، آج تک اس کی برسیاں منائی جاتی ہیں۔ مجھے ایک بندہ دکھلا دو کہ جس کو یہ کہا جائے کہ جناب آگے سرکش دریا ہے اور دریا پوری طغیانیوں میں ہے اور دریا طوفان بنا ہوا ہے اور پل کوئی نہیں، ہمارے پاس کشتیاں کوئی نہیں، اس کا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھوڑے دریا میں ڈال۔ ایک بندہ پیدا کر، ایک۔ اور نے کہا کیا ہے، اگر ہم اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، دریا بھی اسی کے غلام ہیں، ہم بھی اسی کے غلام ہیں، دریاؤں کے اوپر گھوڑے دوڑاؤ۔ اور پتہ ہے فوج کہتی ہے ہمارے گھوڑوں کے سموں کو بھی پانی نہیں لگا اور ہم دریا عبور کر گئے۔ کیا ہے؟ اور تو میرے خیال میں صحابہ کا تو بڑا دور ہے نا، وہ تو اللہ کی کوئی نرالی مخلوق تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اس 14ویں صدی میں حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ اللہ کے دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب سفر کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ کون لوگ تھے؟ حضرت لاہوری تھے رحمت اللہ علیہ۔ ایک جنگل میں ایسی جگہ پہ گزر ہوا کہ سامنے شیر دوڑ رہا ہے جنگل میں۔ اب یہ 3 آدمی ہیں اور ہاتھ میں نہ کوئی بندوق ہے، نہ کوئی سلاح ہے، نہ ہتھیار ہے، تو لکڑیاں ہیں ہاتھ میں، سے وہ بھی لکڑی سنت کے طور پہ۔ تو سب ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ایسا کرتے ہیں کہ کسی درخت پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس جنگل کے شیر سے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، درختوں پہ تو شیر نہیں چڑھتے، ہو سکتا ہے اللہ کوئی سبب بنا دے، شیر ہے موڈ بدل جائے، جانور ہے نا۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک شیر کا پنجرا کھلا رہ گیا، وہ چڑیا گھر میں تھے، شیر بند تھا چڑیا پنجرے میں، وہ دروازہ کھلا رہ گیا، خادم سے غلطی ہو گئی، وہ جناب شیر صاحب نکل گئے۔ اب جب نکل گیا تو خادم کو ہوش آیا کہ وہ تو پنجرا خالی ہے، وہ بے ہوش۔ انہوں نے کہا خدا جانے جنگل جانور ہے، کیا حادثہ کر دے شہر میں۔ وہ گیا جناب اور ساری سڑکوں پہ پھیر گھر کے 2-4 گھنٹے کے بعد واپس آگے خود پنجرے میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر سے اندر رہنا ٹھیک ہے، باہر جو مخلوق ہے مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس کو پسند ہی نہیں آیا باہر کے لوگوں کا ماحول اور آزادی، واپس پنجرے۔ انہوں نے کہا اس قید میں رہنا بہتر ہے، یہ جو لوگ ہیں نا یہ تو خطرناک ہیں۔ شیر شیر کو نہیں مارتا لیکن بندہ بندے کو مارتا ہے۔ سانپ نے سانپ کو کبھی ڈنگ نہیں مارا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ سانپ نے سانپ کو ڈنگ مارا ہو اور سانپ مر گیا ہو؟ بچھو نے کبھی بچھو کو ڈنگ مارا ہو؟ یہ ایک ایسا حیوان ہے انسان، جو انسان خود انسانوں کو مارتا ہے۔ یہ کوئی نئی مخلوق ہے، یہ کوئی بڑا خطرناک درندہ ہے۔ تو ان حضرت سندھی رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً کہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بس یہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہو گئے اور پڑھ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔
اور ایک کتاب میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ساتھ شاید یہ بھی پڑھا، فقیروں کا بھی فنا آئے گا، عبیدوں کا بھی فنا آئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ وہ کہتے ہیں بس ہم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں کہ بہت تو آ گئی، اب شیر سے کون مقابلہ کرے گا؟ ابھی حملہ کرے گا، ابھی حملہ کرے گا، ابھی حملہ کرے گا، پڑھ رہے ہیں حسبنا اللہ حسبنا اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، دیکھا تو کچھ شیر ویر تو آئی نہیں، وہ دور کہیں جا رہا۔ اس نے رستہ ہی چھوڑ دیا کہ اللہ والوں کے راستے کو میں نہیں روک۔ یہ 14ویں صدی کی بات ہے۔ صحابہ تو بڑے لوگ تھے، ان کو تو صحبت رسول اللہ ملی، وہ تو اس نبوت کے چاند کے قرب میں تھے جن پہ براہ راست محمد مدنی کے نور نبوت اور نور رسالت اور نور قرآن کی شعائیں براہ راست پڑی تھی، ان کا کیا مقابلہ ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آج ہم سب کچھ ہیں لیکن مسلمان، سب کچھ ہیں لیکن اسلام نہیں، نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ ہمیں حضور کی نبوت پہ یقین ہے، دولت اور دولت اور دولت اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، بیوی چھوڑنی پڑے، بچے چھوڑنے پڑے، پیسہ، عزت چھوڑنی پڑے، پیسہ، مخدرات اور نشہ بیچنا پڑے، پیسہ، اللہ کی مخلوق کو برباد کرنا پڑے، پیسہ، انجیکشن اور دواؤں میں حرام ملانا پڑے، پیسہ، ہر چیز 2 نمبر کی بنا کے بیچنی پڑے، پیسہ، اللہ کے کعبے میں جیل کاٹنی پڑے، پیسہ، اپنے ملکوں سے عورتیں لے کے ان کو پیشہ کرایا جائے اس مقدس ملک میں، پیسہ پیسہ، یہ مسلمان ہے؟ کیا ہے؟ چھوڑو بس، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس وہ بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ اگلے لوگوں کا نام لیتے ہیں، تھوڑا بہت ایمان کی تسلی ہو جاتی ہے، ورنہ بات ختم ہو گئی ہے، اور فقط ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، نہ ہمارے اندر ایمان ہے، نہ ہمارے اندر تقویٰ ہے، نہ ہمارے اندر عقل حلال ہے، نہ ہماری زبانوں پہ صدق مقال ہے، نہ ہمارے دل میں خوف خدا ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، اور نہ پوچھو سبحان اللہ مسلمان ہیں جی، عاشق رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ فلاں حضرت کے مرید ہیں جی، یہ فلاں حضرت کے ماشاءاللہ خلیفہ ہیں جی، اور یہ فلاں حضرت کے مجاور ہیں جی، اور نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ ان مجاوروں سے پوچھو تمہیں دعائے قنوت آتی ہے جو وتر میں پڑھتے ہیں؟ ایک سنا دے۔ ہاں، پوچھنے والے کو کہہ دیں گے تم کافر بے ایمان، ہم کو وہابی ہو نا، ہمیں حضرت کا مزار پہ بیٹھے، ہمیں کیا ضرورت ہے دعا قنوت کی؟ سب کو جو حضرت پڑھے گا۔ وہ ایک جنگلی تھا ہمارا بلوچ بے وقوف، ہماری برادری ایسی ہے بابا، وہ ایک پیر کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت میرا ایک دشمن ہے اور وہ بڑا زور والا ہے، طاقت والا ہے، میں غریب ہوں، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بس مرشد مہربانی کر، کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ میرا دشمن بس وہ مر جائے، برباد ہو جائے، شکست کھا جائے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی، کام تو مشکل ہے لیکن کریں گے، تم ہمارے پکے مرید ہو، تمہارے لیے یہ کام میں کروں گا، لیکن کام ہے بڑا مشکل۔ اس نے کہا جی مہربانی کریں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اتنے پیسے جو ہے نا وہ نظر کے پیش کرو۔ اس نے پیش کی، اس نے کہا تمہیں ایک میں تعویذ بنا دیتا ہوں، لیکن ایک ایسا کتا ہو، رنگ کالا ہو اور بڑا خطرناک قسم کا، لڑاکا بھڑاکا قسم کا کتا ہو، شدید، اور اس کو یہ جو ہے نا روٹی کا ٹکڑا جس پہ میں نے لکھا ہے اس کو کھلانا ہے۔ وہ تو آگے میرے جیسا پاگل بلوچ تھا، انہوں نے کہا سائیں میرا کتا بھی توں تو میرا پیر بھی توں۔ انہوں نے کہا سائیں میرا مرشد بھی آپ ہیں، کتا بھی آپ ہیں، صحیح بس آپ کھاؤ، میں کہاں جاؤں گا؟
یہ تو حالت. انہوں نے کہا میں غریب آدمی پہلے کالا کتا کہاں سے ڈھونڈوں؟ اب آپ مرشد آپ کے پاس کتوں کی کمی ہے، میرا تو کتا بھی آپ ہے، پیر بھی آپ ہے. یہ ہے ہماری برادری. جب یہ حال ہو تو اسلام کیا ملتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ رحمت کر دے، وہ ارحم الراحمین ہے. جب بارش برستی ہے نا، یہاں کعبے پہ برستی ہے، وہاں گندگی پہ بھی تو برستی ہے نا. دعا کرو ہم پر بھی برس جائے. کہ ہم گندے ہیں، برے ہیں، جیسے ہیں کیسے ہیں، لیکن اس کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں. اس کی رحمت پھر یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ حرم ہے اور یہ حمام ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ ناپاک جگہ ہے. جب رحمت جوش میں آتی ہے تو سب پہ چل چل کر دیتی ہے. دعا کرو اللہ ہم پہ بھی رحمت کرتا، ورنہ ہمارا حال کوئی. باقی یہ کہو کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، سب باتیں ہیں. ہر روزانہ آدمی شیو کرائے اور کہے حضور کا میں عاشق ہوں، سارا دن جھوٹ بولے اور کہے میرا مدنی محمد مصطفیٰ پر ایمان ہے، سارا دن سود کھائے اور کہے میں صحیح حضور کا غلام ہوں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ سے فراڈ تو نہ کرو نا، ڈرامہ بازی تو نہ کرو نا خدا سے. اس لیے اب دیکھیں یہ ہے ایمان کہ کافر مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں احدن احدن احدن. اور انہوں نے کیا کیا؟ فلم یزل یکتو اربن اربن وہو ثابت علی ذلک. اس ظالم مسلمہ نے آپ کے عضو کو کاٹ ڈالا، ایک ایک ٹکڑا کر دیا، لیکن وہ ایمان پہ ثابت رہے. وقال الامام احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب بن کلبۃ عن علی رضی اللہ عنہ حرک ناسا ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم يكن ليحرقهم بالنار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم بقول رسول الله من بدل دينه فاقتلوه وبلغ ذلك عليا فقال ويحهم عباس. رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ لوگوں کو جو اسلام سے مرتد ہو گئے ان کو حکم دیا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوتا تو کبھی ان کو آگ میں نہ ڈالتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب دیا جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے. پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہائے ابن عباس تیری بات، یعنی افسوس کیا کہ پہلے مجھے پہنچ جاتے یہ خبر تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کرتا. واللہ اعلم. بہت سارے دوستوں میں جو بیمار ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ سب بیماروں پہ رحم فرمائیں. اللہ ہم سب کی بیماریاں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی دور فرما دیں. کینسر ہو یا کوئی بیماری ہو، وہ انسانوں کے لیے تو لا علاج ہے لیکن میرے اللہ کے لیے تو لا علاج ہے. اللہ تبارک و تعالی. اور اگر ایسے لوگ مکے میں ہیں تو صبح کی نماز پڑھ کے فوراً زمزم جتنا پی سکتے ہیں، اگر تو کھلا ہے کنواں تو کنویں پہ چلے جائیں، اور اگر کنواں کھلا نہ ہو تو کوئی بات نہیں، زمزم تو موجود ہے ہر جگہ، لیکن اتنا پئیں اتنا پئیں اتنا پئیں کہ معلوم ہو کہ ابھی ناک سے بہہ جائے گا. اور اپنے اس جگہ پر بھی زمزم ڈالیں اور اس یقین سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تیرا نبی سچا، تیرے نبی کا فرمان سچا ہے، زمزم ہر بیماری کا دوا ہے. یا اللہ میری یہ بیماری دور کر دے. جتنے دن مکے میں ہو، صبح شام ظہر کو عصر کو مغرب کو عشاء کو، ہر نماز کے بعد دبا کے پانی پیو. زمزم سر پہ ڈالو، چہرے پہ ڈالو، سینے پہ ڈالو، اس جگہ پہ ڈالو اور اللہ سے گڑ گڑا کے عاجزی کر کے پینے کے بعد یہ دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں
اور وہی شافی الامراض ہیں، وہی شفا دینے والے ہیں۔ اذا مرضت فهو یشفین، اور اللہ کے نبی سچے ہیں اور ان کا فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، اور آپ نے فرمایا طعام تؤمن و شفاء سقم، تو اتنے بڑے تم شفا کے دروازے پہ کھڑے ہو تو اس پہ عمل کرو، اللہ پاک آپ کی میری سب کی بیماریاں دور کر دے۔ باقی جو لوگ کفن کے کپڑے دھوتے ہیں زمزم سے، یہ کوئی حدیث نہیں، نہ کبھی حضور نے دھلائے نہ صحابہ نے دھلائے ہیں، یہ ایک رواج بن گیا ہے لوگوں کا، مسئلہ کوئی۔ کہتا جی کہ میں درود شریف تو بہت پڑھتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ شاید قبول نہ ہو۔ یہی ایمان کی علامت ہے کہ ہم کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں، کہ ہم عمل کریں لیکن اللہ سے بھی ڈریں کہ مرضی ہے اس کی قبول فرمائیں۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ عمل قبول نہ ہو تو اللہ کرنے ہی نہ دے۔ جب اللہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں تو معلوم ہوا قبول ہے، اگر قبول نہ ہو تو ہمیں اندر ہی نہ آنے دے۔ کتنے بھائی ہیں باہر کھڑے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اذان ہوگی وہ سگریٹ جلا کے لیٹرین میں بیٹھ جائیں، تو راضی ہے تو آنے دیا ہے نا۔ کہتے جی کہ میں نے درود شریف کا وظیفہ پورا کیا ہے 3 راتیں، لیکن حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔ لوگ 80 سال زیارت کو ترستے رہے، تم 3 دن میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، ماشاء اللہ۔ اللہ کے بندے پڑھتے رہو، جب اللہ چاہیں گے ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ آپ جمعرات کو درس دیا کریں، آپ دعا کریں اللہ مجھے صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، شفا دے، تو انشاءاللہ۔ بہرحال اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھا دن ایک رات کچھ انسان چھٹی بھی کر لیتا ہے تھوڑا سا، تاکہ آدمی، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، یہ حضور پاک نے خود حکم فرمایا ہے کہ کبھی کبھی ملا کرو، ہمیشہ نہیں، تو چھٹی کرنے کا بھی حکم ہے۔ بہرحال آپ کی محبت ہے، اللہ جزا دے۔ ایک آدمی نے ایک گندی عادت میں مبتلا ہے، اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن توڑ دی۔ قسم کا کفارہ ادا کرو، توبہ کرو، اور آئندہ پھر توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اور جس بیماری میں تم مبتلا ہو اس کا علاج یہ ہے کہ علیحدہ نہ رہا کرو، رات کو بھی علیحدہ نہ سوئیں، اور دوستوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اور حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی اگر حمام لیٹرین میں بھی جائے تو دروازہ بند نہ کرے، تاکہ اس کو ڈر رہے کہ کوئی آ جائے گا، تاکہ وہ اس گندی عادت میں مبتلا نہ ہو۔ کہتے جی میری خواہش ہے اللہ مجھے اچھی بیوی دے، اچھی اولاد دے۔ قرآن میں دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا پڑھتے رہو، باقی جو اللہ چاہیں گے ہوگا۔ اگر انسان کا نفس قابو میں نہ ہو اور گناہ ہوتے ہوں تو استغفار کرو، توبہ کرو، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میرا بھائی اب دیکھو نا، رات تمہاری گزرے ڈش پہ فلمیں دیکھتے ہوئے، تو گناہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ اپنے ماحول کو بدلو، اپنے حالات کو بدلو، اپنے دوستوں کو بدلو، اپنی جگہ کو بدلو۔ دیکھو نا، اگر آپ تندور کے ساتھ بیٹھے ہوں اور کہیں کہ گرمی نہ آئے، آپ لوہار کے ساتھ بیٹھے ہوں اور کہیں کہ چنگاریاں نہ اڑیں، اگر آپ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی، اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو کپڑے جلیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے اپنی حالات کو بدلو، ماحول کو بدلو۔ تہجد میں 4 رکعتیں ملا کے پڑھو تو جائز ہے، 2 رکعت پڑھو تو جائز ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھو گے اور دوسری سورت بھی پڑھو گے۔ اگر ایک آدمی 3 طواف اکٹھے کر لے تو اکٹھے کرنے کے بعد ہر طواف کے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے،
افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھو پھر دوسرا شروع کرو، لیکن اگر 3 اکٹھے کر لو تو جائز ہے۔ کہتے جی لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں؟ اب ایسا کرو کہ کسی ڈاکٹر کے پاس رجوع کر لو، کیونکہ یہ 4تھی دفعہ تو تم پوچھ رہے ہو، میرے پاس کوئی جواب نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ کب بالغ ہو۔ آپ کب بالغ ہوئے تھے؟ اللہ کے بندے، ہر ملک کے حالات ہوتے ہیں۔ بعض ملکوں میں امیر لوگوں کے لڑکے 12 سال کے بھی بالغ ہو جاتے ہیں اور غریب گھرانے کے 15 سال میں بھی بالغ نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض لڑکیاں جو ہیں وہ 9 سال میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ جو ہیں 18 سال میں بھی بالغ نہیں ہوتے۔ یہ ہر ملک کے اور خوراک پہ، ماحول کے حالات ہیں۔ جیسے آج کل کا جو VCR کا دور ہے، مجھے تو خطرہ ہے کہ 5 سال کے لڑکے بالغ نہ ہو جائیں۔ یہ جو رات دن بکواس کریں گے اور ویڈیو پرنٹ دیکھیں گے، بالغ نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اور کیا کریں گے؟ منہ کالا کریں گے۔ جب جذبات ابھریں گے تو یہی حال ہوگا۔ کہتے جی اللہ کی تسبیح میں، نماز میں، لیکن دل میں بے چینی ہے اور اللہ کا ذکر کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب اللہ کے ذکر صحیح معنی میں ہوگا تو دلوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ ہر وہ عمل جس میں اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، شیطان خوف کھاتا ہے۔ اگر آدمی نے کئی نمازیں چھوڑی ہیں، سب سے پہلے توبہ کرو، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہیں اور توبہ سے معاف ہو جائے۔ پھر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہر نماز کے بعد قضا پڑھتے رہو، تاکہ جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لو۔ کسی مرشد کا مرید ہونا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اگر مرشد سنت رسول کا پابند ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے والا ہو، لالچی نہ ہو، بے دین نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، صحیح عقیدے والا ہو، اور جس کا ہر عمل سنت عربی کے مطابق ہو۔ بالکل آپ پیر بنائیں، 1,00,000 دفعہ بنائیں۔ کہتا جی کہ میں پہلی دفعہ عمرے پہ آیا ہوں، میں نے جب حمام سے نکلا تو خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، لیکن کیونکہ آپ نے دھو ڈالا نا تو بہرحال اسی وقت زائل ہو گیا۔ پھر بھی 2-4 ریال خیرات کر دو، صدقہ کر دو اور آئندہ احتیاط کرو۔ بابا طلاق نکاح تمہیں سمجھ آ گئی، اطاعت جب غلام ہے نہیں تو کیا آزاد کرو گے؟ خدا کا خوف کرو۔ تمہیں چٹ لکھنے کی عادت ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو یار۔ بھائی ایک چیز دنیا میں ہے نہیں تو سمجھ کے کیا کرو گے؟ اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ ثلاث جدہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ عتاق مانا غلام کو آزاد کرنا، جب غلام ہی نہیں آزاد کیا کرو گے؟ عورت احرام کی حالت میں دستانے موزہ نہ پہنے۔ ایک آدمی خیرات کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، کوئی فائدہ نہیں۔ جب فرض چھوڑ کے نفل عبادت کرتا رہے تو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ نماز نہ پڑھنے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہو جاتا ہے، تو کافر کے خیرات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرو اور نماز پڑھو، پھر خیرات کرو۔ اگر کوئی آدمی 300 کی چیز خرید کے 350 میں بیچتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل ناجائز ہے۔ وہ تو اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے اور تم اس کو امام بنا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ سود کھانے والا مجھ سے لڑ رہا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور بعض علماء نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ سود کھانے کا جو گناہ ہے اس کا کم از کم گناہ جو ہے وہ اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ ایسے آدمی کو امام بناؤ گے؟ لیکن جو حرام کھاتے ہیں ان کو ماں کا کیا ہے؟ حرام کھاتے کھاتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، نہ ماں ماں ہے نہ بیٹی بیٹی۔ اگر ایک آدمی کو نماز جنازہ نہ ملے، قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے۔ حدیث مبارک میں موجود ہے
ایک بی بی تھی جو حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ بی بی اگر فوت ہو جائے تو مجھے خبر کریں، میں جنازہ پڑھوں گا۔ وہ اللہ کی شان ہے، بی بی رات کو فوت ہوئی۔ صحابہ نے سوچا اب حضور کے آرام کا وقت ہے، حضور کو جگایا جائے، تو حضور کو بے آرام نہ کرے، کوئی بتائے جنازہ پڑھنا ہے پڑھ لیتے ہیں، تو جنازہ پڑھ کے دفن کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پوچھا کہ بھئی وہ بی بی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا مجھے قبر بتلاؤ، تو قبر پہ پھر حضور نے جنازہ پڑھا۔ کہتے جی کہ الرحیق المختوم میں سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کا جو جھگڑا ہے، مجھے نہیں پتا، تاریخ کی کتاب ہے، خود پڑھ لو، ان دونوں کے احوال دیکھ لو، سعد بن ابی وقاص کے اور زمعہ کے، وہاں وہ واقعہ لکھا ہوگا۔ ہر وضو سے پہلے استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں، اگر پیشاب پاخانہ کرے تو استنجا کرے، ورنہ صرف وضو کرو 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 کرو